اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ 8 شوال المکرم عالم تشیع کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور تمام حق پسندوں کے لیے غم کی تاریخ ہے، اس لیے کہ اسی 8 شوال کو تقریباً 100 سال پہلے 1344 ہجری میں، یعنی یہ 1441 ہجری چل رہا ہے، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں۔ 1344 ہجری میں اسی 8 شوال کو آل سعود کے ہاتھوں جنت البقیع، جنت المعلیٰ، جو عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیات سے منسوب مقبرہ تھا، اسے مسمار اور تباہ کیا گیا ابن سعود نجدی کے ہاتھوں۔ اور یہ ایک ایسا ظلم ہے اور یہ ایک ایسی علامت ہے جو دنیا کے سامنے واضح طور پر اعلان کر رہی کہ نبی اور آل نبی سے جو دشمنی کا آغاز بعد پیغمبر شروع ہوا، اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اگر وفات پیغمبر کے فوراً بعد خاندان رسالت پر ظلم و ستم ہوئے تو وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی شخصیت کے مقبرے کو تباہ اور مسمار کر دیا جائے۔ آج دنیا میں عظیم شخصیات کے مقبرے قائم ہیں، لیکن آل سعود کے لیے یہ مقبرے جو اسلامی آثار ہیں اور آج کے دور میں پرچم توحید کو بلند کیے ہوئے ہیں، وہ مقبرے جو آج بھی دنیا کو وحدانیت اور توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یہ آثار آج وہابیت کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ اور اسی بنیاد پر جو کوششیں ہوئیں، اگر واقعاً ہم تجزیہ کریں اور ان حالات کا جائزہ لیں تو وہابیت کا مشن صرف جنت البقیع نہیں تھا، بلکہ اصل مشن ان کا روض رسول تھا، اور روض رسول کے بعد کعبہ مقدسہ تھا۔ لیکن چونکہ جنت البقیع کے ذریعے سے جب انہوں نے دیکھا کہ عالم اسلام نے اس انہدام کی مخالفت کی اور آج تک یہ مخالفت کا سلسلہ جاری ہے، تو ہمت نہیں ہوئی کہ روض رسول کی طرف ان کی نگاہیں اٹھتیں، ورنہ یہ یقین رکھیے کہ آل سعود کا اور ان وہابیوں کا اصل مقصد روض رسول کا مسمار کرنا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنت البقیع، جہاں سب سے پہلے مشہور روایات کے اور علماء کے نظریات کے مطابق صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین بنت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، اور صرف شہزادی کونین ہی کی قبر ہی نہیں بلکہ مسلم اور یقینی طور پر عظیم شخصیات میں ہمارے 4 اماموں کی قبریں بھی اس جگہ پر ہیں، خاندان رسالت کی، یعنی پیغمبر کے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اور 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان اماموں کی قبریں بھی ہیں، پیغمبر کے چچا کی قبر ہے، پیغمبر کی اولادوں کی قبر ہے، پیغمبر کی متعدد ازواج کی قبر ہے، حتیٰ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے ایک عظیم الشان صحابی جناب عثمان ابن مظعون کی قبر پیغمبر کی زندگی میں بنی تھی، اسی بقیع میں، بقیع غرقد اس وقت کہا جاتا تھا۔ اور پھر بعد میں اس بقیع سے باہر
مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو بھی دفن کیا گیا، جو بعد میں بنی امیہ کے زمانے میں اس حصے کو بقیع میں شامل کیا گیا۔ مختلف اصحاب پیغمبر کی قبریں اس بقیع میں تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ بقیع میں اس روضے کی تباہی، مسماری اور انہدام صرف اہل بیت دشمنی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ واضح ہے کہ یہ پیغمبر سے دشمنی کا نتیجہ ہے اور اصحاب سے دشمنی ہے، ازواج سے دشمنی ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف صدیقہ طاہرہ کی قبر ہوتی اور ائمہ معصومین کی قبر ہوتی تب بھی کہا جا سکتا تھا کہ صرف اہل بیت سے دشمنی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا ایسے افراد کو پہچانے کی یہ نہ پیغمبر کہیں اور نہ آل پیغمبر کہیں، نہ اصحاب کہیں، نہ ازواج کہیں۔ اور دوسری چیز جو آج کے دور میں قابل غور ہے، یقیناً یہ عمل قابل مذمت ہے، اور اس مذمت کے ساتھ ساتھ آج تمام عالم اسلام کا بالخصوص یہ فریضہ ہے اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم الشان بارگاہ کے دوبارہ اس پیمانے پر جس پیمانے پر اس کا حق ہے تعمیر کے لیے مطالبہ کریں اور احتجاج کریں اس جرم اور جنایت کے لیے۔ لیکن قابل غور یہ ہے کہ ایک طرف وہابیت کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قبر نہ ہو اور کوئی بھی بارگاہ نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو، جبکہ ایک حقیقت ہے کہ یہی چیزیں ہمیں توحید تک پہنچاتی ہیں۔ یہ خلاف توحید ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ توحید تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ لیکن آج قابل افسوس ہے کہ بعنوان اسلام خلاف اسلام نظریات اس فرقے کے ذریعے سامنے آئے، لیکن بعض موقع پر قابل تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ زور ہے کہ روزے نہ ہوں اور بارگاہیں نہ ہوں۔ آپ کے سامنے ابھی اس دور میں بھی جب داعش نے عراق اور شام میں سر اٹھایا تھا تو شام اور عراق ان دونوں جگہوں پر روزے کی مسماری کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، مختلف بارگاہوں کو منہدم کیا تھا، اور اسی عرصے میں اس سے پہلے سامرہ میں 2 اماموں کی قبروں کو مسمار کیا گیا۔ کاظمین میں بھی 2 اماموں کے روضوں پر مختلف مواقع پر حملے کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن قابل تعجب اور قابل غور یہ ہے کہ اگر داعش کے ہاتھوں اور اس فرقے کے ہاتھوں کاظمین کے روضوں کے اوپر حملے تھے بغداد میں، بغداد سے نزدیک، تو اسی بغداد میں پل کے نزدیک ایک اور روضہ شیخ عبد القادر جیلانی کا موجود تھا۔ آپ نے کوئی خبر نہ سنی ہوگی اس دور میں کہ اس روضے کے اوپر بھی نگاہیں اٹھی ہوں یا اسے تباہ اور مسمار کرنے کی بات ہوئی ہو۔ یعنی ایک طرف یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی روضہ نہ رہے، دوسری طرف صرف خاص افراد یا خاص فرقے کے روضے ہی نگاہوں میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ یہاں عقیدے کا نہیں ہے، معاملہ خاندان رسالت سے دشمنی کا ہے، اور اس کا ایک نمونہ آج کے دور میں اور اس وقت ان دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وہابیت کے ذریعے سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ شام میں عمر ابن عبدالعزیز کے روضے کو شامی فوج نے یا ایرانیوں نے تباہ کیا، جبکہ یہ بھی پروپیگنڈا تھا۔ کئی سال پرانی تصویروں کو سامنے لا کر اور اس کو اس انداز سے پیش کیا گیا گویا یہ روضہ تباہ کیا گیا ہے۔ اولاً یہی واقعہ غلط تھا، لیکن پھر بھی قابل غور یہ ہے کہ جس فرقے کا اور جس گروہ کا نظریہ یہ ہو کہ کوئی بھی روضہ زمین پر نہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ واویلا کیوں ہے، یہ فریاد کیوں ہے کہ اس روضے کو تباہ کر دیا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہاں معاملہ اس عقیدے کا نہیں ہے کہ روضہ نہ ہونا چاہیے، معاملہ ایک خاص فکر ہے، خاص سوچ ہے کہ جو اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج ضرورت ہے کہ دنیا میں صحیح اسلام کی تصویر پیش کی جائے اور اسلام کا وہ امن و امان اور سلامتی والا چہرہ پیش کیا جائے۔ اسی اسلام کے چہرے کو داغدار بنانے کے لیے ابتدائے اسلام سے کچھ لوگ چہروں پر نقاب ڈال کر لائے گئے کہ انہیں بعنوان مسلمان پیش کیا جائے اور ان کے کردار سے اسلام کے چہرے کو داغدار کیا جائے۔ یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوا، جنہیں منافقین کہا گیا۔ پیغمبر کے بعد بھی اس طرح کے افراد آئے، مثلا اس کا ایک نمونہ یزید تھا۔ یزید کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، یہ تو اسلام مسلمان اس لیے بنایا ہی گیا تھا، اسلام کے نام سے اسے پیشی کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے۔ یہی اس دور میں بھی ہوا ہے کہ اس دور میں بھی اسلام جو
امن و امان کا مذہب ہے، اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام جو انسانیت کا مذہب ہے، ایسے افراد کو لایا ہی گیا ہے، چاہے وہابیت کی شکل میں ہو یا ISIS کی شکل میں ہو یا سپاہ صحابہ و طالبان کی شکل میں ہو. ان افراد کو اسی لیے لایا گیا کہ ان افراد کے ذریعے سے اسلام کو ختم کروایا جائے، اسلام کو بدنام کروایا جائے، اسلام کے اوپر اسلام کے چہرے کو داغدار کیا جائے. اور یہ بھی ایک آج کے دور میں ایک معمولی معلومات رکھنے والا بھی اتنا یقین کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے اس دور میں ایسے افراد خود کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں تھیں، استعماری طاقتیں تھیں جو ان افراد کو سامنے لاتی تھیں، وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں. وہی آج کا معاملہ بھی ہے. آج ہم ہی نہ سوچیں کہ ISIS کچھ ہے یا وہابیت کچھ ہے، بلکہ در حقیقت ان کے پیچھے استعماری طاقتیں ہیں. استعماری طاقتوں نے ان افراد کو وجود دیا ہے. آج اتنا کہنے کا حق ہے کہ در حقیقت یہ آل سعود، یہ آل یہود کی اولاد ہے، یعنی صہیونیوں کے ہاتھوں یہ افراد دنیا میں لائے گئے. اب ان کے پس پوچھ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل جیسی ایک اسلام دشمن طاقت ہے، امریکہ جیسی اسلام دشمن طاقت ہے. یعنی در حقیقت جو بھی آج عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان اسلامی آثار کو مٹانے کے لیے ISIS کی شکل میں، وہابیت کی شکل میں، سپاہ صحابہ و طالبان کی شکل میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ان استعماری طاقتوں کا کھیل ہے جو ان افراد کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے. یعنی اگر آج وہابیت قابل مذمت ہے تو اس سے پہلے وہ افراد قابل مذمت ہیں جو انہیں استعمال کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر کا بھی مطالبہ ہے اور اس کے انہدام کی بھی مذمت ہے. اور اسی جنت البقیع کے دوبارہ تعمیر ہی کے لیے ایک رہبر کبیر انقلاب امام خمینی نے یہ اعلان کیا تھا بیت المقدس کے لیے، یوم القدس کا جو اعلان تھا، اس کا ایک مقصد یہی تھا کہ ہم فلسطین کے ذریعے سے جہاں ظلم ہوا ہے، جہاں اسرائیل کے ذریعے فلسطین پر قبضہ کیا گیا، ناجائز قبضہ، اسے آزاد کرایا جائے. جب اسے آزاد کرایا جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر وہاں تک پڑے گا، یعنی وہ طاقتیں کمزور ہوں گی. یعنی جس طرح سے وہاں وہ مطالبہ ہے اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی مطالبہ ہے کہ جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کرایا جائے، اور جو اس بارگاہ کا حق ہے اور جس شان سے اس بارگاہ کو تعمیر ہونا چاہیے اس شان سے تعمیر ہو. اس لیے کہ مختلف ادوار میں یہ بارگاہ موجود رہی ہے، یہاں پر روضے تعمیر تھے، روضے موجود تھے، اور آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر قبروں کے نشان تک مٹانے کی کوششیں ہوئی ہیں. آج بعض قبروں کو اینٹیں رکھ کر معین کیا گیا، لیکن جو عظیم الشان شخصیات کی قبریں تھیں سب کا معلوم نہیں ہے، سب کا پتہ نہیں ہے. ازواج پیغمبر کی قبریں ہیں، پیغمبر کی اولاد کی قبریں ہیں، بیٹوں کی قبریں ہیں، پیغمبر کے چچا کی قبر ہے، پیغمبر کے بہت سے اصحاب کی قبریں ہیں. مثلا صدیقہ طاہرہ کے لیے جو شہرت ہے یہاں پر ان کی قبر ہے، یا 4 اماموں کی قبریں ہیں. یہ آج خود ہمارے سامنے ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ آج کس حد تک دنیا میں فتنہ و فساد ہے، کس حد تک برائیاں ہیں. تو یہ مطالبہ جاری رہے گا اور جاری رہنا بھی چاہیے. دنیا میں کہیں بھی ظلم، اس مطالبے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، ہم چونکہ اس دین سے وابستہ ہیں کہ جس کی اساس و بنیاد عدل اور عدالت کے اوپر ہے. جب عدل اور عدالت اساس و بنیاد ہے تو جہاں بھی ظلم ہوگا یہ دین اور اس دین کے پیروکار سامنے آ کر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، اور یہ صدائے احتجاج بلند کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ کسی بھی طرح کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، کسی بھی طرح کی ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ معمولی انسان پر ظلم ہو وہ قابل مذمت ہوگا، نہ یہ کہ خاندان رسالت کے اوپر ظلم ہو وہ کسی بھی عنوان سے قابل برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اور قابل برداشت نہ ہونا چاہیے. لہذا یہ آج ہر حق کے ماننے والے کی اور ہر حق پسند کی ایک آواز ہونا چاہیے کہ جنت البقیع تعمیر ہو، جنت البقیع کو اسی شان سے تعمیر کرایا جائے، اور جنت البقیع کا جو حق ہے وہ حق اسے دیا جائے. اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں اور شیعوں کا مطالبہ ان آل سعود کے نجس ہاتھوں سے مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نجس ہاتھوں سے اس روضے کو تعمیر کریں. نہیں، ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ اہل بیت کے پیروکاروں کو اور آل محمد کے چاہنے والوں کو اور شیعیان علی کو اجازت دی جائے کہ وہاں پر وہ اس بارگاہ کو تعمیر کریں. اور صرف جنت البقیع کا معاملہ نہیں، بلکہ آج تو ہمارا مطالبہ یہاں تک ہونا چاہیے کہ
یہ مقدس شہر مدینہ ہو، مکہ ہو، ان مقدس شہر کو بھی ایسے ہاتھوں سے آزاد ہونا چاہیے جو نہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان مقدس شہروں کی حرمت کو باقی رکھ سکیں، اور پھر ان کے کارنامے بھی آج سامنے ہیں۔ تو ایک مطالبہ یہ بھی ہو کہ ان مقدس شہروں کو ایسے ہاتھوں سے آزاد ہونا چاہیے، اور جہاں ان کے روز بروز ظلم، جنایت اور بربریت سامنے آ رہی ہو۔ ایک طرف جنت البقیع کیا کم ظلم تھا، اس دور میں مسلسل کئی سال سے آپ سن رہے ہوں گے یمن کے اوپر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے سے مسلسل حملے ہیں، وہاں بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مختلف جگہوں پر یہ ظلم و بربریت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لہذا ایسے افراد جن کے ظلم آشکار ہیں، یہ افراد بھی قابل مذمت ہیں، ان کے اعمال بھی قابل مذمت ہیں، اور ہمارا مطالبہ جنت البقیع کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم ہو رہا وہ ظلم بند ہو، دنیا میں امن و امان ہو، دنیا میں عدل ہو، دنیا میں انصاف ہو، دنیا میں جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، دنیا میں جو ظالمین ہیں ظالمین کے خلاف آواز اٹھتی رہے، دنیا میں جو دہشت گرد ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھتی رہے، دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو، ظلم و ستم کا بھی خاتمہ ہو، اور جو افراد اس ظلم اور بربریت اور دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں ان افراد کا بھی خاتمہ ہو۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ خداوند عالم اس دنیا میں اب تک حق پر جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں، حق کو دبانے کی کوششیں کی گئی ہیں، حق کا گلا دبایا گیا ہے، خون بہا ہے، ان سب کا انتقام لینے والے پیغمبر کے آخری جانشین برحق حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم اس امام کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔